نحمدک یا اللہ علی ما خلقتنا وعلی ما رزقتنا وعلی ما ہدیتنا الی صراط مستقیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین نویت سنت الاعتکاف۔ احباب ذی وقار، ہمارا آج کا درس نماز پڑھنے کا شرعی طریقہ۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ جو شخص علیحدہ طور پہ نماز پڑھ رہا ہے تو فرض، واجب، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ اور نفل نماز میں پہلی، دوسری اور تیسری یا چوتھی رکعت کے اعتبار سے اس نے قرات کس طرح کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ مسئلہ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے ہم اس نماز کا طریقہ عرض کرتے ہیں جو سب سے اہم ہے، فرض نماز۔ اور یہ طریقہ کس بندے کا ہے؟ جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے وہ طریقہ بعد میں آئے گا۔ ایک شخص نے 4 رکعت نماز فرض ادا کرنی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے لیے جو شریعت میں طریقہ ہے، سب سے پہلے وہ شخص باوضو ہو، طہارت حاصل کرے، حد سے اصغر ہے یا حد سے اکبر، دونوں سے پاک ہونا شرط ہے۔ حد سے اکبر کہتے ہیں کہ اگر کسی پہ غسل فرض ہے تو غسل کرے۔ حد سے اصغر کا معنی ہے وضو کی حاجت ہے تو وضو کر لے۔ اگر پہلے سے وضو موجود ہے تو اب ضروری نہیں ہے نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا، کیونکہ شرط تو ہے طہارت۔ جب وضو ہے تو بندہ طہارت کی حالت میں ہے۔ جب وضو کر لے تو اب جس جگہ اس نے کھڑا ہونا ہے، جو اس کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ ہے، مصلی ہے، اس کا پاک ہونا شرط ہے۔ اس کا پاک ہونا کہ وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ وہ جگہ بھی کیا ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے۔ انسان نے جو لباس پہن رکھا ہے وہ لباس بھی کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے۔ اب وہ نماز کو شروع کرے گا تکبیر تحریمہ سے۔ نماز کو شروع کرے گا تکبیر تحریمہ سے، لیکن یاد رہے تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے۔ تکبیر تحریمہ سے پہلے اس نماز کی نیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس نماز کی نیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب نیت کیا ہے؟ مفصل اس کا بیان تو شاید کل آئے گا نماز کے شرائط، فرائض اور واجبات کے ضمن میں۔ جو نماز آپ پڑھنے آ رہے ہیں اس کا آپ کے دل کے اندر خیال ہونا یہ کافی ہے نیت کو۔ نیت ہی ارادۃ القلب، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔
اسی پہ ایک تفریح ہے، آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ ایک شخص گھر سے چلا آج کے دن کی ظہر کی نماز پڑھنے، دل میں کیا خیال تھا، میں کیا پڑھنے چلا ہوں؟ جب یہاں آیا 4 رکعت نماز فرض، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ شریف، وقت نماز عصر، اللہ اکبر۔ 4 فرض پڑھنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے تو نیت کس کی ہے، جبکہ نماز کون سی پڑھی ہے؟ تو شریعت کی روشنی میں اس کی نماز ظہر کی ہوئی ہے، کیونکہ اصل نیت زبان کا الفاظ نہیں ہے، اصل نیت وہ ہے جو اس کے قلب میں ارادہ تھا، اور جب یہ گھر سے چلا تھا تو ارادہ کون سی نماز کا تھا؟ لہذا زبان سے اگرچہ عصر کے الفاظ نکل گئے تو اس کی ظہر کی نماز ہوگی۔ کب؟ جب کہ دل میں کون سا ارادہ تھا؟ کیونکہ نیت جو نماز کے حق میں نیت ہے اس کی اصل یہی ہے ارادۃ القلب، کہ دل میں ارادہ ہو میں یہ نماز پڑھنے چلا ہوں، میں یہ نماز پڑھنے۔ اب تکبیر تحریمہ کے لیے اس نے اللہ اکبر کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر کہے گا، اور جس وقت تکبیر تحریمہ اس نے کہنی ہے اس وقت اس کے کھڑے ہونے کی حالت یوں ہونی چاہیے، اس کے کھڑے ہونے کی حالت یوں ہونی چاہیے، قبلہ رخ کھڑا ہو بالکل کعبہ شریف کی طرف، اور اس کے دونوں پاؤں کے درمیان فقط 4 انگل کا فاصلہ ہو۔ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ 4 انگل کا۔ یہ عام حالت میں ایک شخص ایسا ہے جس کے جسم جو ہے وہ زیادہ بھاری ہے، وزنی ہے، کہ اگر دونوں پاؤں کے درمیان وہ 4 انگل کا فاصلہ رکھتا ہے تو وہ کھڑا، تو اس شخص کے لیے سنت وہی ہے جہاں یہ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں کھڑا رکھ سکے۔ 8 انگل کا فاصلہ ہو جائے پاؤں میں، 12 انگل کا ہو جائے، 16 انگل کا ہو جائے، 20 کا ہو جائے، جہاں یہ اپنے جسم کو برقرار رکھ سکے، واقعی برقرار رکھ سکے۔ جان بوجھ کے پاؤں زیادہ کھلے رکھنا نماز کی حالت میں جب قیام میں کھڑا ہے یہ خلاف سنت ہے۔ ہاں اگر کسی کے وزن کا مسئلہ ہے، جسم کا مسئلہ ہے، تو شریعت میں اس کی کیا ہے؟ اجازت ہے کہ بس اسی بات پہ ہی نہیں پکے رہنا کہ میں بس 4 انگل پہ ہی میں نے کھڑا ہونا، بھلے کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ یہ عام حالت میں عام جو جسامت ہے اس بندے کے لیے یہ مسئلہ ہے، اور جس بندے کے جسم میں اس کا وجود، اس کا جسامت زیادہ ہے تو 8 12 16 20 جہاں بھی اپنے آپ کو برقرار رکھ سکتا ہے، شرعاً اس کے لیے وہی سنت ہوگی، شرعاً اس کے لیے وہی کیا ہوگی؟ سنت ہوگی۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا۔ طریقہ سماعت فرما لیں، پریکٹیکل بعد میں آپ کو کر کے دکھا دیں گے۔ اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے جائے گا، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ کے انگوٹھا اور انگلی جو ہے کان کی لو سے چھو جائیں، انگوٹھے جو ہیں یہ کان کی لو سے چھو جائیں۔ یہ جو ہاتھ کی انگلیاں ہیں نہ بالکل ان کو بند کر دینا کہ یوں ہو جائیں، نہ بالکل ان کو کشادہ کر دینا، بلکہ عام حالت میں رہیں، جس طرح ہم نارمل حالت میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں ہوتی ہیں اسی طرح ہاتھ ہو، اور بالکل ہاتھ کی جو ہتھیلی ہیں یہ سیدھی کس طرف ہونی چاہیے؟ قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ ہاتھ باندھے گا ناف کے نیچے، مرد کا یہ طریقہ ہے۔ ہاتھ کہاں باندھنے؟ اپنی ناف کے نیچے، اور باندھنے کا جو مخصوص طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ غور کریں، میری طرف دیکھیں۔ مزید میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آخر پہ آپ کو یہ سارا ہم پریکٹیکل کر کے دکھا دیں گے۔ جو مخصوص طریقہ ہے باندھنے کا، آپ کا الٹا ہاتھ نیچے ہو، الٹا ہاتھ، سیدھا ہاتھ اس الٹے ہاتھ کے اوپر ہو، یہ حالت ہونی چاہیے۔ 3 انگلیاں آپ کی کلائی کے اوپر ہوں، میری یہ حالت آپ کو نظر آ رہی ہے نا؟ 3 انگلیاں آپ کی کلائی کے اوپر ہوں، آپ کی چھوٹی انگل چھنگلیاں، جس کو اپنی زبان میں آپ چیچی انگل کہتے ہیں، یہ اور ابہام انگوٹھا، یہ دونوں کلائی کے اگل بغل میں آئیں گی،
یوں ہلکا بن جائے گا. یہ دیکھ 3 انگلیاں سامنے درمیان والی, انگوٹھا اور چھوٹی انگل اگل بغل میں نیچے اور اوپر آ جائیں گی. اور کہاں ہاتھ رکھنے ہیں ہم نے؟ ناف کے نیچے. یوں ہاتھ باندھ کے یہ شروع کرے گا ثنا. ہم 4 رکعت نماز فرض کے طریقے کی طرف جا رہے ہیں. پچھلا طریقہ تو ہر نماز کے لیے یہی ہے. کہاں سے شروع کرنا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ. اس کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کس بندے کی نماز کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے؟ جو اکیلا منفرد ہے, جو الگ 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہے, اس کے لیے طریقہ ہے. تعوذ تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ مکمل پڑھے گا. سورہ فاتحہ مکمل پڑھے گا. اس کے بعد پورے قرآن شریف سے جہاں سے جتنا میسر آئے قرآن شریف سے تلاوت کرے گا. ہاں, کم از کم 1 بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیات بینات کا پڑھنا ضروری ہے. جیسا کہ انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ان 3 آیتوں کے برابر کوئی 1 بڑی آیت پڑھیں تب بھی نماز ہو جائے گی, تب بھی نماز ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کس طرف جانا ہے؟ رکوع کی طرف جانا ہے. اب رکوع کے اندر اکثر مسلمان خلاف سنت رکوع کرتے ہیں. رکوع میں حالت یہ ہو کہ آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے گھٹنوں کے اوپر ہوں اور یوں پنجے کی صورت میں سختی کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو آپ نے پکڑ لینا ہے اور آپ نے اس قدر جھکنا ہے آپ کا سر اور پیٹھ بالکل یکساں برابر ہوں. یہ نہ ہو کہ سر یوں جھکا ہوا ہے اور پیٹھ کسی اور اعتبار سے ہے, یا بعض لوگ یوں رکوع کرتے ہیں تھوڑا سا یوں جھک جاتے ہیں, یہ رکوع ہو رہا ہے. یہ سارے طریقے خلاف سنت ہیں. یہ سارے طریقے مزید اس کا ابھی میں سمجھا رہا ہوں, مزید یہ پریکٹیکل میں آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گا. تو اب اس نے اپنے ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے اور یوں جھکنا ہے کہ سر اور پیٹھ بالکل کیا ہوں؟ برابر ہوں. حتیٰ کہ اس کی پیٹھ کے اوپر اگر پانی کا کوئی پیالہ یا گلاس رکھ دیا جائے تو وہ ٹھہر جائے. اس طرح پیٹھ برابر ہو اور نگاہ دونوں پاؤں کے درمیان, نگاہ دونوں پاؤں کے. اب کیا پڑھنا ہے؟ وہاں تسبیح رکوع پڑھنی ہے جس کا کم از کم جو درجہ ہے عدد کے اعتبار سے وہ 3 مرتبہ ہے. اس مسئلے کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. ہمارے ہاں اکثر بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پڑھنا ہی 3 مرتبہ. ایسی بات نہیں ہے. یہ سنت کی ادائیگی کا ادنا درجہ ہے. عدد کے اعتبار سے 3 مرتبہ پڑھنا. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی سبحان ربی العظیم. یہ سنت ادا ہوئی ہے ادنا درجے میں. زیادہ جتنا چاہیں آپ کو اجازت ہے, لیکن ایک بات کا لحاظ رکھنا ہے, پڑھنا طاق عدد میں ہے. 3 5 7 9 11 یوں 13 15 17 19 21 طاق عدد میں پڑھنا ہے. اور جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے وہ بھلے جتنی بار تسبیح پڑھے, اسلام میں اس کو اجازت ہے. ہاں اگر امام صاحب ہیں, امام صاحب کو 5 مرتبہ سے زیادہ رکوع و سجود کی تسبیح کی اجازت نہیں دی فقہاء اسلام کہ امام کے پیچھے کمزور بھی کھڑا ہے, بیمار بھی کھڑا ہے, ذل حاجہ بھی موجود ہے, کسی کو کوئی نہ کوئی حاجت ہے, کوئی مسافر بھی ممکن ہے جس نے آگے سفر. اس لیے امام کو نماز میں تخفیف کا حکم ہے کہ جتنا کم ہو سکے اس کو حکم ہے. یہ باقاعدہ امام کی نماز پڑھانے کے باب میں آئے گا. جبکہ مقتدی کو اجازت ہے, بلکہ منفرد کو اجازت ہے کہ جتنی بار چاہے وہ تسبیح کو بڑھا سکتا ہے, اتنے زیادہ ثواب ہے. اس کے بعد اس نے کہنا ہے سمع اللہ لمن. اب آ گیا قومے کی حالت میں. کہاں آ گیا؟ جہاں آپ نے ربنا لک الحمد کہنا ہے. اس حالت کو فوقہ اسلام قومے کی حالت کہتے ہیں.
اب یہاں پر آپ نے بالکل سیدھے کھڑا ہونا ہے کہ آپ کا ہر روز اپنی جگہ پہ پہنچا ہے، ہر جوڑ اپنی جگہ پہ پہنچا ہے. پھر آپ نے کہنا ہے جو سب سے افضل طریقہ ہے، اللہم ربنا ولک الحمد. یہ اس تسبیح میں سب سے افضل طریقہ ہے، اللہم ربنا ولک الحمد. ویسے ربنا ولک الحمد بھی ٹھیک ہے، فقط ربنا لک الحمد بھی ٹھیک ہے، لیکن جو افضل ترین طریقہ آیا ہے شریعت کی کتابوں میں وہ کون سا ہے؟ اللہم ربنا والا. بقایا اگر کوئی ربنا لک الحمد کہہ رہا ہے اس کی نماز ٹھیک ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو یہ پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اب جب یہ کہہ لی تو اس کے بعد کس طرف جانا ہے؟ سجدے کی طرف جانا ہے. یاد رکھیں سجدے کی طرف جانے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے زمین پہ بندے کے کیا لگیں گے؟ اونچی بولا کریں. جس کو آتا ہو وہ اونچی بولے. اس میں کیا ہوگا؟ جس کو آتا ہے یاد دہانی ہو جائے گی، جس کو نہیں آتا سن کے اس کو یاد ہو جائے گا. سن کے اس کو کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہیں فقط دین کو سمجھنے کی غرض سے. میرا یہاں بیٹھنے کا، آپ کے یہاں بیٹھنے کا اور کوئی مقصود؟ صرف یہ مقصود ہے کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہے تو وہ دور ہو جائے. اگر صحیح پڑھتے ہیں تو جب سیکھ لیں گے تو دل کو اطمینان ہو جائے گا کہ میری نماز شریعت کے مطابق ہے، میری نماز شریعت کے. تو پھر یہاں شرمانا نہیں ہے. سب سے پہلے جب سجدے کی طرف جائے گا نمازی شخص، زمین پہ اس کی کون سا عضو لگے گا؟ اس کے دونوں گھٹنے لگیں گے. گھٹنوں کے بعد اس کی کون سی چیز، کون سا عضو لگے گا زمین پہ؟ دونوں ہاتھ اس کے زمین پہ لگیں گے. دونوں ہاتھوں کے بعد کون سا عضو لگے گا؟ اس کے بعد یاد رہے بندے کے یہ جو ہاتھ ہیں سجدے کی حالت میں اس حالت میں ہونے چاہیے کہ اگر اس نمازی کے کان کے سوراخ سے کوئی چیز گرے، کوئی چیز، تو اس کے ہاتھوں کے درمیان آئے، اس کے ہاتھوں کے درمیان ہے. جب یہ حالت ہوگی تو آپ کا چہرہ ہاتھوں کے درمیان میں ہی ہوگا. آپ کا چہرہ ہاتھوں کے، یہی سنت طریقہ ہے ہاتھ سجدے میں رکھنے کے اعتبار سے. اب دوسرا مسئلہ سجدے کے اعتبار سے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ سجدے میں فقط پیشانی لگتی ہے، ناک کی سخت ہڈی. جس بندے کو کوئی شرعی عذر نہ ہو، مثلا ناک پہ کوئی زخم نہیں ہے، ایسے شخص کے لیے سجدے کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے جہاں پیشانی کو سختی محسوس ہو رہی ہے زمین سے، وہیں ناک کی سخت ہڈی کو بھی سختی محسوس ہونی چاہیے. ناک کی سخت ہڈی کو بھی سختی محسوس ہونی. ایک یہ غلطی برتی جاتی ہے. دوسری غلطی جو اکثر مسلمانوں میں نظر آ رہی، اصل طریقہ سمجھیں پھر آپ کو غلطی خود بخود سمجھ آ جائے گی، وہ ہے پاؤں کی انگلیوں کو رکھنے کا طریقہ. سجدے کی حالت میں پاؤں کی انگلیوں کو رکھنے کا طریقہ غور کریں. سنت مبارکہ یہ ہے کہ نمازی شخص جب نماز پڑھے تو اس کی سجدے کی حالت میں جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کا پیٹ زمین پہ لگا ہوا ہونا، یہ سنت مبارکہ ہے 10 انگلیوں کا، 1 2 نہیں. اس پاؤں کی 5 انگلیوں کا پیٹ زمین پہ یوں مڑ کے لگے گی، اور اسی طرح دوسرے پاؤں کی 5 انگلیوں کا پیٹ. یہ کس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے؟ سجدے میں پاؤں کی انگلیوں کا. اور یہ مرد کے لیے حکم ہے، عورت یوں سجدہ نہیں کرے گی، کیونکہ ہم مرد کی نماز کے متعلق آپ کو آج درس دے رہے ہیں. اس کے بعد ایک شخص ہے جس نے دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کو سجدے کی حالت میں اٹھا رکھا ہے. بہت سارے فقہاء اسلام کے نزدیک اس شخص کی نماز ہی ختم ہو گئی ہے. جس کی 10 کی 10 انگلیاں سجدے کی حالت میں زمین سے اٹھ گئیں، دونوں پاؤں اٹھا لیے. کئی لوگوں کو عادت ہے ہاتھوں پہ زور دے کے پاؤں اٹھا لیتے. بہت سارے فقہاء احناف کے نزدیک ایسے مسلمان کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. سنت اپنانے کے لیے 10 انگلیوں کا پیٹ لگنا ضروری،
فقہا کے اختلاف سے نکلنے کے لیے 3 انگلیوں کا پیٹ کم از کم زمین پہ لگنا چاہیے، کم از کم 3 پاؤں کی انگلیوں کا سجدے کی حالت میں زمین پہ لگنا ضروری ہے، بندہ فقہا اسلام کے اختلاف سے نکل جائے گا۔ سنت کیا ہے؟ 10 انگلیوں کا پیٹ لگے، اور یہ جو پاؤں کی انگلیوں کی ظاہر سائڈ ہے، یہ والی جو اوپر ہے، یہ یوں قبلہ رخ ہو جائے، جب ہوگی تو پیٹ لگے گا، ورنہ تو قبلہ رخ نہیں ہوتی تو پیٹ ہی نہیں لگے گا۔ پیٹ نہیں لگے گا تو صحیح معنوں میں اس کا سجدہ نہیں ہوگا، جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ سجدے کی حالت میں مرد کے لیے یہ بھی سنت ہے کہ مرد کا پیٹ اور رانے ایک دوسرے سے جدا ہوں، پیٹ کے ساتھ رانے سجدے میں ملی ہوئی نہ ہوں، مرد کے لیے سنت ہے۔ مرد کے لیے یہ بھی سنت ہے کہ مرد کے جو بازو ہیں، ہاتھ تو زمین پہ رہیں، آپ کے یہ بازو، یہ کلائیاں جو ہیں، یہ زمین پہ نہ لگی ہوئی ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے، آپ اتنا اپنی کلائیوں کو، بازو کو اٹھا کے رکھتے، احادیث میں آتا ہے کہ اگر بکری کا کوئی چھوٹا بچہ درمیان سے گزرنا چاہتا تو وہ گزر جاتا، درمیان سے گزرنا چاہتا تو وہ گزر جاتا۔ اب جس مرد نے نماز پڑھتے ہوئے اپنے بازو کو زمین پہ بچھا ڈالا، گو نماز ہو جائے گی لیکن خلاف سنت، نماز کے ثواب کے اندر کمی آئے گی، ثواب کے اندر کیا آئے گی؟ کمی آئے گی۔ اب جب صحیح معنوں میں سجدے کی حالت ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ کم از کم سنت کو اپنانے کے لیے سجدے کی تسبیح پڑھے گا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی ادنا درجہ کیا ہے سنت اپنانے کے لیے؟ 3 کا عدد، اور زیادہ طاق میں جتنا منفرد شخص پڑھتا جائے اتنا ہی زیادہ ثواب ہوتا جائے گا۔ امام کے لیے 5 سے زیادہ پڑھنے کی اجازت۔ اب ایک سجدہ ہو گیا، اس کے بعد بیٹھے گا۔ جب دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں تو فقہا اسلام اس کو جلسے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس حالت کو کس نام سے تعبیر کرتے ہیں؟ کہ اب شخص جلسے میں آ گیا، اب جلسے میں ایسے آ کے بیٹھے کہ مکمل اطمینان ہو جائے کہ میرا ہر جوڑ اپنی جگہ پہ پہنچ گیا ہے، بالکل سیدھا ہو کے بیٹھ جائے، بالکل سیدھا ہو کے۔ بعض بھائی کیا کرتے ہیں؟ سجدے میں تھوڑا سا سار اٹھایا، وہ گئے سجدے میں، یوں اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ مسلم اور بخاری میں حدیث موجود ہے، سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ حدیث رکوع اور سجود دونوں کے لیے ہے۔ مسجد نبوی شریف میں تشریف فرماتے، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ کی بارگاہ قدسی میں آیا، عرض کی السلام علیکہ یا رسول اللہ، فرمایا وعلیکہ السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی، فرمایا لوٹ جا نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز پڑھی، حالانکہ وہ پڑھ کے ہی آیا ہے۔ وہ پھر گیا شخص، نماز پڑھی، آیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، فرمایا وعلیکہ السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا تو نے نماز نہیں پڑھی اس لیے جا کے دوبارہ نماز پڑھ۔ 3 بار ایسا ہوا، پھر اس شخص نے ہاتھ جوڑ دی، یا رسول اللہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نماز بھی پڑھ کے آتا ہوں اور آپ فرماتے ہیں تو نے نماز پڑھی نہیں، حقیقت یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں، میری کوئی غلطی ہے جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو سرکار علیہ السلام نے جو مین غلطی اس شخص کو فرمائی وہ یہی تھی کہ فرمایا جب رکوع سے قومی کی حالت میں جاؤ تو سیدھے کھڑا ہوا کرو، جب ایک سجدے سے اٹھو دوسرے سجدے سے پہلے تو بالکل صحیح معنوں میں بیٹھ جایا کرو۔ یہ شخص کیا کرتا؟ رکوع سے تھوڑا سا سار اٹھاتا سجدے میں، اور ایک سجدے سے تھوڑا سا سار اٹھاتا دوسرے سجدے میں۔ تو جب اس نے ایسے نماز ادا کی تو سرکار نے کیا فرمایا؟ فإنک لم تصلی، تو نے پڑھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ غلطی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے، آپ غور کریں، مسلمانوں میں یہ غلطی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے، حالانکہ سرکار علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، اگر کوئی تھوڑی بہتی بھی ہو جانے میں گنجائش ہوتی، یہ نماز واجب الاعادہ نہ ہوتی تو سرکار اس بندے کو کبھی نہ فرماتے جا دوبارہ نماز پڑھ، کیونکہ احناف کے ہاں یہ نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، یہ نماز کیا ہو جاتی ہے؟ واجب الاعادہ۔ تو جب سرکار علیہ السلام خود حکم دے رہے ہیں کہ اس حالت میں نماز دوبارہ پڑھ، تو آج ایک بندہ کہ خیر ہے اللہ غفور الرحیم ہے،
ہمارے مسلمانوں کو جب مسئلہ سمجھایا جائے نا، کوئی نہیں یار اللہ غفور رحیم ہے، اللہ جبار اور قہار نہیں ہے۔ غفور رحیم کی صفت نظر آتی ہے، اس کے جبار اور قہار ہونے کی کوئی صفت نہیں نظر آتی۔ اللہ عادل ہے، وہ صفت نہیں نظر آتی۔ اس کا محبوب ہمیں طریقہ بتا کے جائے اور ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف نماز پڑھیں، پھر کہیں جی وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ غفور رحیم واقعی ہے، لیکن جو طریقے دیے ہیں ان کے مطابق چلیں گے تو پھر ہمارے لیے غفور رحیم ہے۔ آپ کہیں جی پھر غفور رحیم ہونے کا معنی ہی کیا ہے؟ تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ پہ لازم ہو جاتا ہے اس کا اجر دینا؟ یہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اللہ پہ کوئی لازم نہیں ہے ہمیں اس کا اجر دے۔ ہاں وہ غفور رحیم ہے، اپنی مہربانی کرتے ہوئے، شفقت کرتے ہوئے اپنے بندوں پر مہربان ہے، اس لیے جب کوئی نیکی کا کام یہ کرتے ہیں تو اپنے فضل سے اس کو نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ باقی یہ عقیدہ نہیں ہے جب ہم کوئی نیکی کا کام کریں اس پہ لازم ہو گیا ہمیں نیکی کا ثواب دے، کوئی ضروری نہیں۔ یہ اپنے فضل سے دیتا ہے، جو اجر دیتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے۔ تو صحیح معنوں میں جلسے کی حالت میں بیٹھے گا، پھر دوسرے سجدے میں جائے گا، پھر کھڑا ہو جائے گا۔ اب یہ 4 رکعت والی فرض میں سے کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 1 رکعت ہوئی ہے فقط۔ اب دوسری رکعت کے لیے جیسے ہی کھڑا ہوا تو جب سجدے سے کھڑا ہونا ہے تو اب کیا حالت ہوگی؟ ابھی تو سجدے میں جانے کی حالت آپ نے بیان کی ہے نا کہ پہلے کیا لگیں گے، بعد میں، بعد میں، بعد میں۔ تو اس کا آسان سا طریقہ ہے، جب آپ نے واپسی آنا ہے نا بالکل اس کے برعکس کر دینا۔ جو چیز سب سے آخر میں لگی تھی وہ سب سے پہلے اٹھے گی، اور جو سب سے پہلے لگی تھی زمین پہ سجدے میں جاتے ہوئے وہ سب سے، دیکھیں سب سے پہلے کیا لگے تھے سجدے میں جاتے ہوئے، اور جب آپ اٹھتے ہیں تو سب سے آخر میں۔ سنت طریقہ بتا رہا ہوں، آپ کہیں جی میں تو اس طرح اٹھتا ہوں کہ سب سے آخر میں تو میرے ہاتھ زمین سے اٹھتے ہیں، تو یہ طریقہ آپ نے خلاف سنت اپنا رکھا ہے۔ ہاں اگر کوئی کمزور ہے، ضعیف ہے، بزرگ آدمی ہے تو اس کو ہاتھوں کا زمین سے آسرا لیتے ہوئے کھڑے ہونے کی اجازت ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے، نہ مجھے اجازت ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم صحت مند ہیں، تندرست ہیں، ہم اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو جو کھڑا ہو سکتا ہے وہ زمین کا آسرا لے کے کھڑا ہوگا، نماز ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت، لیکن خلاف۔ تو جب اللہ نے ہمیں صحت دی ہے تو اپنی نماز کو سرکار علیہ السلام کی نماز کے مطابق ہی کیوں نہ ادا کریں، اور یہ یاد رکھیں وہی نماز قبول ہوتی ہے جو نماز سرکار علیہ السلام کے طریقے کے عین مطابق ہوتی ہے، یہ یاد رکھ لیں، ورنہ صرف فرض ادا ہوتے ہیں، قبولیت کا کوئی نظام نہیں ہے، ثواب کا کوئی نظام نہیں ہے، بس اتنا ہوگا کہ فرض سرے سے اتر گیا تو کیا فائدہ، ایک بندہ آیا بھی ہے، پتہ بھی ہے طریقے کا، ثواب سے محروم رہے، تو کیا یہ کوئی عقل مندی ہے؟ تو ہم اپنے آقا کریم کے طریقے کے مطابق ہی کوشش کر کے نماز پڑھیں۔ تو اب سب سے پہلے سجدے سے اٹھتے ہوئے کیا اٹھے گی، اس کے بعد ہاتھ تو پہلے آپ نے اٹھا لی، ہاتھ اٹھاتے ہی کس جگہ پہ آئیں گے؟ آپ کے گھٹنوں پہ آئیں گے۔ سب سے پہلے آپ کی پیشانی اٹھی، ناک اٹھا، ہاتھ اٹھے، ہاتھ اٹھتے ہی کہاں آئیں گے؟ گھٹنوں پہ، زمین پہ نہیں۔ ہاں کمزور بندہ ہے، ضعیف ہے، وہ الگ ہے، ہم بات کریں اس کی جو تندرست ہے اور اس طریقے کی جو سرکار علیہ السلام سے مروی ہے، ہم اس طریقے کی بات کر رہے ہیں۔ جو معذور ہے، جو کمزور ہے، اس کا طریقہ شریعت نے اس کو آسانی دی ہے، وہ الگ ہے۔ اب گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا، پھر اسی ہاتھ پہ ہاتھ باندھ لے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، پورے قرآن میں سے جتنی قرات مقصود ہے اتنی کرے گا، پھر رکوع میں، پھر سجدے، پھر اتحیات پہ آ جائے گا۔ پھر کہاں جائے گا؟ اتحیات پوری پڑھنی ہے۔ اتحیات فرضوں کی دوسری رکعت پہ جب آپ بیٹھتے ہیں پہلے قاعدے پہ تو اتحیات کتنی پڑھیں گے؟ پوری پڑھیں گے۔ پوری اتحیات کہاں تک ہوتی ہے؟ عبدہ و رسولہ تک، یہ اتحیات کمپلیٹ ہو گیا۔ آگے جو ہے وہ تو درود اور دعا ہے، وہ اتحیات کا حصہ نہیں ہے۔
وہ اتحیات کا حصہ. کوئی اگر یہ سمجھتا ہو نا درود اور دعا بھی اتحیات ہی ہے، ایسی بات نہیں ہے. اتحیات ہے، اتحیات للہ والصلوات سے لے کر کہاں تک؟ عبدہ و رسولہ تک، عبد و رسولہ تک پڑھنا ہے. اب جب اتحیات میں بیٹھنا ہے تو بیٹھنے کی حالت کیا ہو؟ مرد کے لیے مسئلہ ہے، بیٹھنے کی حالت کیا ہوگی؟ اس کے یہ جو دونوں ہاتھ ہیں نا، اس کے رانوں کے اوپر یوں کہ یہ جو بندے کے گھٹنے ہیں نا، ان سے نیچے نہ انگلیاں جائیں، اوپر اوپر رہیں. یہ دیکھیں، بھلے آپ 1 انچ پیچھے کر لیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. کچھ لوگ یوں بیٹھے ہوتے ہیں اتحیات میں، یہ خلاف سنت طریقہ ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، گھٹنوں سے ہاتھ نیچے جا رہے ہیں. کچھ لوگ اتحیات میں یوں بیٹھے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں، مزید وہ ابھی پریکٹیکل انشاءاللہ کرواتے ہیں. تو یہ طریقہ خلاف سنت ہے. آپ کی انگلیاں گھٹنوں کے اوپر ہوں، نیچے نہ جائیں، یوں بالکل سیدھی ہوں، اور اپنی عام حالت میں ہوں. نہ بالکل بند کریں، نہ بالکل کشادہ کریں. جو نارمل حالت میں بندے کے ہاتھ ہوتے ہیں انگلیاں، اس حالت میں رکھیں. یہ تو حالت ہو گئی آپ کے ہاتھوں کی، انگلیوں کی. اب آ گیا پاؤں کا مسئلہ. اب آ گیا پاؤں کا مسئلہ. سجدے میں کون سا پاؤں ہم نے بچھانا ہوتا ہے، اور کس پاؤں کی انگلیوں پر یوں قبلہ رخ کر کے اس کے اوپر بیٹھنا ہوتا ہے؟ دایاں پاؤں. وہ بایاں پاؤں بچھا دے گا، اور دائیں پاؤں کی انگلیاں جس طرح سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، اس کی ایڑی کے اوپر یہ ٹیک لگا کے بیٹھ جائے گا. ایڑی کے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھ جائے گا. عبد الرسولو پڑھتے ہی پھر یہ فرض کی تیسری رکعت کی طرف کھڑا ہو جائے گا. اب یاد رکھیں، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، بس. یہ فرض نماز کا جو بندہ الگ پڑھ رہا ہے، اس کا طریقہ کمپلیٹ ہو گیا. بقا تو وہی رکوع و سجود ہے. آخری رکعت میں جا کے اتحیات، عبد الرسول کے بعد درود شریف. کوئی دعا پڑھے گا جس کا ذکر قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے. رب اجعلنی کا پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں ہے. کوئی دعا جس کا ذکر قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو، آپ اس کی جگہ پڑھ سکتے ہیں. آپ اس کی جگہ پڑھ سکتے ہیں. ہاں اگر اور نہیں آتی تو اسی کو پڑھ لیں. آپ کی اتحیات، درود شریف، دعا، اس کے بعد سلام. اب آ جائیں پھر ایک طرف فرض نماز کی قرات کی طرف. پہلی رکعت میں کیا کیا پڑھنا ہے فرض نماز کے اندر؟ اب آپ نے دہرانا ہے. بولے نا یار، میں بھی تو بول رہا ہوں. اگر آپ کو روزہ تو مجھے بھی روزہ ہی ہے. سب سے پہلے فرض کی پہلی رکعت شروع ہوئی ہے. تکبیر تحریمہ کے بعد قرات پڑھنے کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں. اس کے بعد جو نہیں بول رہے وہ بھی بول رہے، کچھ نہیں ہوتا. اس کے بعد تسمیہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد صرف قرات پہ کلام ہے. اب فرض کی دوسری رکعت میں ہم کھڑے ہو گئے تو سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ تسمیہ شریف. اس کے بعد فرض کی 2 رکعتیں پوری ہو گئیں. اب فرض کی تیسری رکعت میں ہم آ گئے تو سب سے پہلے، اس کے بعد کچھ پڑھیں گے. اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ فرض کی چوتھی رکعت آ گئی. سب سے پہلے، اس کے بعد یہ فرض کی 4 رکعت پڑھنے کا طریقہ ہے. 2 رکعت ہیں فرض کی تو اس کا طریقہ بیچ میں ہی آ گیا. 3 رکعت جیسے کہ مغرب میں آتی ہیں تو اس کا طریقہ بھی گویا فرض نماز کا طریقہ مکمل ہو گیا. اب آپ آ جائیں واجب نماز کی طرف. جیسے کہ وتر کی نماز جو روزانہ ہم پڑھتے ہیں، وتر کی نماز جو روزانہ ہم، پہلی 2 رکعتوں کا مین عنوان یہی طریقہ ہے جو فرض کی 2 رکعتوں کا ہے. تیسری رکعت جو وتر کی ہے، اس میں آپ نے جب کھڑے ہونا ہے تو سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسمیہ شریف. سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد اس کے بعد کوئی قرآن شریف میں سے جو سورت آپ کو آتی ہے، یا کوئی ایک بڑی آیت، یا جتنا میسر ہو، یا جتنا. اس کے بعد کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کہیں گے. وتر کی بات
غیر مؤکدہ سنت، جس طرح کہ آپ کس وقت پڑھتے ہیں؟ عصر کے فرضوں سے پہلے جو 4 رکعت آپ پڑھتے ہیں، یہ کون سی ہیں؟ غیر مؤکدہ سنتیں۔ اب ان کی پہلی 2 رکعتیں پوری کرنے کے بعد جب اتحیات پہ بیٹھیں گے، افضل طریقہ یہ ہے کہ اتحیات بھی پڑھیں، درود شریف بھی پڑھیں، دعا بھی پڑھیں۔ یہ کون سی نماز کا طریقہ عرض کیا جا رہا ہے؟ غیر مؤکدہ یا نفل نماز۔ نفل نماز 2 رکعت والی ہے تو اس کے اندر حاجت ہی نہیں ہے، 4 رکعت والی ہے تو اس کے اندر اس بات کی پھر حاجت آئے گی۔ تو پہلے قاعدہ پہ غیر مؤکدہ سنت کے افضل ترین طریقے کا جو فقہاء اسلام نے ذکر کیا، پہلے قاعدے کا، اس میں کیا کیا پڑھنا ہے؟ اتحیات بھی، درود شریف بھی اور دعا بھی۔ یہ پہلی وہ بات ہے جو غیر مؤکدہ سنتیں اور مؤکدہ سنتوں میں فرق کر رہی ہے، کیونکہ اگر آپ مؤکدہ سنتوں میں یہی طریقہ رکھیں گے، جان بوجھ کے رکھا تو نماز ہی دوبارہ پڑھنی ہوگی، اگر بھول کے عبد و رسولوں کے آگے درود پڑھ بیٹھے تو سجدہ سہو لازم آ جائے گا، سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اس کی مکمل بات سجدہ سہو کے بیان میں آئے گی انشاءاللہ الرحمن۔ اب آپ یوم یقوم الحساب پڑھنے کے بعد پھر غیر مؤکدہ سنت کی کون سی رکعت میں کھڑے ہوں گے؟ تو سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے۔ کون سی نماز کی بات کر رہے ہیں؟ اور اس کے دوسرے طریقے کی بات کر رہے ہیں۔ ایک طریقہ مین ون وہی ہے جو مؤکدہ سنت کا ہے، اگر کوئی مسلمان اس طرح پڑھتا ہے تو اس پہ کوئی حرف نہیں ہے شریعت کا، نہ وہ گناہ گار ہے نہ آپ اس کی نماز کو غلط ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کوئی افضل طریقہ اپنائے گا تو پھر غیر مؤکدہ سنتوں کا جو دوسرا طریقہ افضل ہے وہ یہ ہے کہ پہلے قاعدے کو یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہے، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تو سب سے پہلے ثنا پڑھے گا، پھر تعوذ پڑھے گا، پھر تسمیہ پڑھے گا، پھر سورہ فاتحہ، پھر قرآن سے کوئی سورت، پھر رکوع و سجود کرے گا، پھر چوتھی رکعت میں آئے گا، سب سے پہلے تسمیہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، ساتھ کوئی سورت پڑھے گا، رکوع و سجود، اتحیات، یوم یقوم الحساب تک، اس کے بعد کیا پھیر دے گا۔ یہ غیر مؤکدہ سنت کے پڑھنے کے ہم نے کتنے طریقے سیکھے ہیں؟ ایک مینوان سنت مؤکدہ والا اور ایک جو افضل ہے۔ اب افضل کو آپ نے دہرانا ہے، افضل طریقے کو آپ نے، غیر مؤکدہ سنت ایک شخص پڑھ رہا ہے اور دوسری رکعت پر جب اتحیات میں بیٹھتا ہے تو اتحیات میں کیا کیا پڑھے گا؟ 3 چیزیں پڑھے گا، اتحیات بھی پڑھے گا، درود شریف بھی پڑھے گا، دعا بھی پڑھے گا۔ یہ افضل طریقہ ہے۔ کیا کیا پڑھے گا؟ گویا یوم یقوم الحساب تک پڑھے گا، اور سادہ لوگوں کی زبان میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں پورا اتحیات پڑھے گا۔ سادہ لوگ یوم یقوم الحساب تک کو پورا اتحیات سمجھتے ہیں۔ یہ جو عبد و رسول تک اتحیات کی بات ہے یہ تو فقہاء اسلام کے نزدیک ہے، یا جو شریعت کو جانتے ہیں ان اصطلاحات کو، ورنہ ایک سادے بندے سے آپ پوچھیں جی آپ نماز کی آخری رکعت میں اتحیات پورا پڑھتے ہیں یا ادھورا پڑھتے ہیں، وہ کہے گا میں پورا پڑھتا ہوں۔ کیا جواب دے گا؟ ٹھیک کہہ رہے ہو، اس کی زبان اس کے جملے کو آپ غلط نہ کہیں، کیونکہ وہ اپنے علم کے اعتبار سے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بھائی جب 2 رکعتوں میں بیٹھتے ہیں تو آدھا اتحیات عبد الرسول تک پڑھتے ہیں، اس کو اس بات کا علم ہے کہ عبد الرسول، اسی کو وہ آدھا اتحیات کہہ رہے ہیں، اور جب آخری رکعت پہ بیٹھتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی پورا اتحیات، یعنی یوم یقوم الحساب تک۔ ایک فرق یہ ہے، دوسرا فرق کہاں آئے گا؟ تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے، تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے اس وقت فرق آئے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے، اس کے بعد بقایا طریقہ مین ون وہی ہے جو سنت مؤکدہ کا ہے، سورہ فاتحہ ساتھ کوئی سورت، چوتھی رکعت میں تسمیہ شریف، سورہ فاتحہ اور ساتھ کوئی سورت پڑھیں گے۔ یہ آپ کی فرض، واجب، سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، نفل، اور یہی قسم کی نمازیں ہیں شریعت میں۔ ان نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ آ گیا، ان نمازوں کے پڑھنے کا کیا آ گیا؟ طریقہ آ گیا۔ اب 2 نمازیں بیچ میں رہ گئیں جن کا طریقہ ہم نے ذکر نہیں کیا، ایک نماز جنازہ ہے اور دوسری نماز عید ہے۔ دوسری نماز جنازہ کا طریقہ سماعت فرمائیں۔ پہلے تو اس کی نیت بندے کو آنی چاہیے کہ میں نے نیت کس طرح کرنی ہے۔ نیت کرتا ہوں نماز جنازہ فرض علی الکفایہ،
ساتھ 4 تکبیروں کے، ساتھ منہ طرف خانہ کعبہ شریف، بندگی اللہ تعالیٰ کی، پیچھے اس امام کے اللہ، زبان سے کہہ لیں بھی ٹھیک ہے، دل میں ارادہ ہو تب بھی ٹھیک ہے۔ اب جب جنازے کی نماز میں آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ لی، اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ جس آتا ہے وہ بولے نا، مین ون وہی ثنا ہے جو نماز والی ہے، مین ون وہی ثنا پڑھنی ہے جو، اللہ یہ کہ ایک لفظ کا فرق ہے، اگر کسی کو آتا ہو تو وہ پڑھ لے، وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اگر یہ لفظ نہیں آتا تو ثنا وہی نماز والی پڑھ لے، بالکل ٹھیک ہے، عین سنت مطابق اس کا جنازہ ٹھیک ہے۔ یہ پہلی تکبیر ہو گئی۔ اب امام دوسری تکبیر کہے گا، ہاتھ نہیں اٹھانے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیں گے، وہی جو آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز میں پڑھتے ہیں۔ امام تیسری تکبیر کہے گا، ہاتھ نہیں اٹھانے، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے کیا کرنی ہوتی ہے؟ نابالغ ہے، پھر نابالغ میں تفصیل ہے، بچی ہے تو بچی والی، بچہ ہے تو بچے والی، انشاءاللہ آپ کو ہم اعتکاف کے دوران یہ سکھا دیں گے، بشرط صحت و زندگی۔ اور اگر وہ میت بالغ ہے، اگر وہ میت کیا ہے تو پھر بالغ کی دعا پڑھیں گے۔ اب ایک مسلمان ایسا ہے جس کو نہ بالغ بچی کی دعا آتی ہے، نہ بچے کی آتی ہے، نہ بالغ میت کی دعا آتی ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھے، اس کی مرضی ہے۔ اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا الی آخری، اس کو پڑھے، اس کی مرضی ہے، اس کا جنازہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جو بعض جنازہ پڑھانے والے، اللہ ان کو اتنا علم دے کہ ان کو سمجھ آ جائے، یہ جملے بول دیتے ہیں کہ جن کو جنازے کی دعا نہیں آتی وہ میت کو دھوکہ دینے آئے ہوئے ہیں، وہ بے وقوف ہے جو یہ جملہ بول رہا ہے۔ اسلام میں جنازے کی یہ جو مشہور دعائیں ہیں، انہی کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ انہی کا پڑھنا تو سنت بھی نہیں ہے کہ صرف یہی پڑھیں گے تو سنت ادا ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ سرکار علیہ السلام سے جنازے کی کئی دعائیں منقول ہیں۔ مطلق یاد رکھ لیں، سنت ادا کرنے کے لیے تیسری تکبیر کے بعد ایسی دعا بندہ پڑھ ڈالے جس کا ذکر قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو، ٹھیک ہے، اس کی سنت ادا ہو گئی۔ یہ کیونکہ مشہور ہو گئی ہیں دعائیں، ہمارے جو چھوٹی چھوٹی نماز کی کتابیں ملتی ہیں ان کے اندر یہی دعائیں، اس لیے یہی یاد کرائی جاتی ہیں۔ مگر آپ بڑی کتب کے اندر جائیں تو یہ ایک دعا ہوتی نہیں ہے، 12 13 14 دعائیں منقول ہوتی ہیں جنازے کی دعا۔ بھئی یہ بھی سرکار علیہ السلام نے پڑھی ہے، یہ بھی سرکار علیہ السلام نے پڑھی ہے۔ تو کوئی دعا پڑھیں جس کا ذکر قرآن میں ہے، یا چوتھی تکبیر جب امام کہے گا تو چوتھی تکبیر کے ختم ہوتے ہی دونوں ہاتھ چھوڑ دینے۔ اس مسئلے میں بھی اکثر مسلمان خلاف سنت جنازہ پڑھتے ہیں۔ جیسے امام نے چوتھی تکبیر اللہ اکبر را ختم ہوا تو ہم نے دونوں ہاتھ، یہی سنت ہے۔ اور جو لوگ یوں کرتے ہیں، دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، ہاتھ جنازہ ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہوگا، اس نے سنت کے خلاف پڑھا ہے، اس نے سنت کے خلاف پڑھا ہے۔ تو ایسے مسلمان کو چاہیے جو یہ طریقہ اختیار کرتا ہے اس کو چھوڑے، بلکہ چوتھی تکبیر کے بعد دونوں ہاتھ کیا کر دیں، امام ہے یا مقتدی ہے دونوں ہاتھ چھوڑ دیں، آپ کے جنازے کی نماز مکمل ہو چکی۔ اب آ گئی عید کی نماز۔ کون سی نماز ہے؟ ذہن میں رکھیں، دونوں عیدوں کی نماز واجب ہے، خواہ وہ عید الفطر ہو، جیسے کہ ابھی انشاءاللہ الرحمن جیسے ہمارا اعتکاف ختم ہوگا تو اگلے دن کیا آئے گی؟ عید الفطر کی نماز آئے گی، بشرط صحت و زندگی، اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو ہم انشاءاللہ ادا کریں گے۔ اسی طرح 2 سوا 2 ماہ کے بعد ایک اور عید آئے گی، عید الضحیٰ، عید قربان۔ تو دونوں عیدوں کی نماز واجب ہے۔ دونوں عیدوں کی نماز کیا ہے؟ طریقہ سماعت فرمانا، نیت سب سے پہلے آنی چاہیے۔ 2 رکعت نماز عید الفطر، ہم فرض کریں گے عید الفطر پڑھ رہے ہیں، واجب 7 زائد 6 تکبیروں کے، 7 زائد منہ طرف خانہ کعبہ شریف، بندگی اللہ پاک، اور پیچھے اس اللہ اکبر۔
سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ ثنا. پہلی رکعت عید کی شروع ہو گئی. سب سے پہلے کیا پڑھنی ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ مقتدی ثنا ہی پڑھ سکتا ہے، تعوذ و تسمیہ مقتدی کے ذمہ نہیں ہوتا، یہ امام کے ذمہ ہے. یہ کس کے ذمہ ہے؟ ثنا کے بعد امام تکبیریں کہے گا 3. پہلی تکبیر کہے گا اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائے گا کانوں تک، ہاتھ اٹھائے گا. مقتدی بھی کہے گا اور ہاتھ، اللہ اکبر کہتے ہو ہاتھ چھوڑ دیں گے. عید کی پہلی رکعت میں پہلی تکبیر ہو گئی، جو 6 زائد تکبیریں ان میں سے پہلی. پھر امام کہے گا اللہ اکبر، امام بھی ہاتھ اٹھائے گا، مقتدی بھی، پھر چھوڑ دیں گے. دوسری تکبیر ہو گئی. پھر امام تیسری تکبیر کہے گا اللہ اکبر. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب امام تعوذ بھی پڑھے گا، تسمیہ بھی پڑھے گا، قرات بھی کرے گا. یہ امام کا حصہ ہے، مقتدی خاموش ہو جائے گا. قرات کرنے کے بعد رکوع اور سجود کرے گا. اس کے بعد کھڑا ہو جائے گا عید کی نماز کی دوسری رکعت کے لیے. امام کھڑے ہوتے ہی آہستہ بسم اللہ شریف پڑھے گا. اس کے بعد بلند آواز سے سورہ فاتحہ اور قرآن سے کوئی سورت ملائے گا. جب فاتحہ اور قرآن سے سورت پڑھ لے، اب پھر 3 تکبیریں کہنی ہے، رکوع سے پہلے، قرات کے بعد. اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائے گا چھوڑ دے گا. پھر اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائے گا کانوں تک، چھوڑ دے گا. پھر اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائے گا کانوں تک. پھر چوتھی تکبیر جب کہے گا ہاتھ نہیں اٹھانے، فوراً رکوع میں چلے جانا. اس کے بعد اتحیات پہ بیٹھے گا، امام بھی پڑھے گا، آپ بھی پڑھیں گے. اس کے بعد امام خطبے دے گا، خطبے سننا سنت مبارکہ ہے. اس کے بعد دعا ہوتی ہے. اس کے بعد مسلمان درود و سلام پڑھتے ہیں، مسلمان درود و سلام پڑھتے ہیں. اس کے بعد مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. اور سنت مبارکہ ہے، عید کے دن ایک دوسرے کو کیا دی جائے؟ مبارکباد دی جائے. آپ کی نماز عید کا طریقہ بھی مکمل ہو گیا. اس کو ایک آسان سے لفظوں میں یاد کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. پہلی رکعت کی تکبیریں کب ہیں اور دوسری کی کب ہیں، یہ ایک آسان سا فقہ نے کلیہ بیان کیا ہے بڑی کتب کے اندر. پہلی رکعت میں عید کی جو 3 تکبیریں ہیں نا، یہ قرات سے پہلے ہیں، یہ قرات سے، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد اور رکوع سے پہلے ہیں. یہ ایک آسان سا طریقہ یاد کرنے کے لیے فقہ اسلام نے علیحدہ طور پہ لکھا ہوتا ہے. یہ ہے نماز پڑھنے کا طریقہ. کس بندے کا ہم نے بیان کیا اب تک سوائے نماز جنازہ و نماز عید کے بقایا جتنی طریقہ بیان کیا، کس کے لیے کیا ہے؟ منفرد کے لیے کیا ہے، اکیلے بندے کے لیے. کیونکہ یہ 2 نمازیں ایسی ہیں اکیلا پڑھ ہی نہیں سکتا، یہ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اس لیے ان کا طریقہ جماعت کے ساتھ ہی آپ کو عرض کر دیا گیا. اب آپ نے جو طریقہ سیکھا ہے نا نماز کا، اسی کا پریکٹیکل آپ سماعت فرمائیں. اور بلکہ مجھے تو اس بات میں خوشی ہوگی کہ ہر بندہ پریکٹیکل کرے، تاکہ کسی کو طریقہ نہیں آتا تو اس کو طریقہ آ جائے. کیا خیال ہے، یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ پھر اس کے لیے صورت آپ کو کیا کرنی ہوگی؟ یوں آپ کو لائن بنانی ہوگی، یوں سارے احباب کھڑے ہو جائیں، آپ یہیں کھڑے رہیں. ایک لائن اس طرح باندھیں، ان کا رخ اس طرف ہو، دوسری لائن یوں ہو، ان کا رخ اس طرف ہو. ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. اس میں شرمانے والی تو کوئی بات نہیں ہے. نہ جانے رب اس وقت آپ سے کتنا راضی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی اس حالت کو دیکھ رہے ہیں. نہ جانے سرکار ہم سے اس وقت کتنے خوش ہیں کہ دیکھیں یہ میری نماز پڑھنے کے طریقے کو سیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. نماز پڑھنے کے طریقے کو آپ تینوں یہاں سے ہٹ جائیں، بھلے یہاں آ جائیں، یوں کھڑے ہو جائیں. اب دیکھیں سب سے پہلے نیت کا تو کوئی پریکٹیکل ہے نہیں کہ جو آپ کو کر کے دکھایا جائے، وہ کیونکہ دل کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز کا تعلق ہے. سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے. نیت کے باب میں ہم کو آپ کو نیت کی جو باریکی ہیں وہ عرض کر دیں گے. اس کے بعد کیا کہنی ہوتی ہے؟ بولے تو صحیح، اب تو آپ سیکھ چکے ہیں یار. تکبیر تحریمہ، ہاتھ کیسے اٹھانے، کہاں تک اٹھانے، حایت کیا ہوگی، سب کے سب سامنے دیکھیں. چلیں جی، یہ دیکھیں
انگوٹھے کانوں کی لو سے چھو گئے اور ہاتھ کی ہتھیلیاں سیدھا کس طرف ہیں؟ جب ہم قبلہ رخ کھڑے ہوں گے تو قبلہ رخ ہی ہوں گی. تو یہ پھر ہاتھ چھوڑیں. پھر تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے پریکٹیکل کر رہے ہیں. تمام کے تمام اس بھائی کو دیکھیں. جی سمجھ آ گئی ہے سبھی کو؟ آپ پریکٹیکل خود کر لیں گے کہ ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں, کہاں تک لے جانے ہیں. آپ چھوڑ دیں. اب آپ سارے ہاتھ تکبیر تحریمہ کے لیے جو آیت ہے وہ بنائیں. میں دیکھتا ہوں کس کا ٹھیک ہے کس کا نہیں. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق ہی تکبیر تحریمہ کہنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے. غور کریں, اس میں ایک غلط طریقہ استعمال کیا جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ یوں لوگ تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ تکبیر تحریمہ یہ خلاف سنت ہے. یہ طریقہ کیا ہے؟ خلاف سنت ہے. ایک اور طریقہ بھی آپ کو بتاؤں. اس طرح تو ٹھیک ہوتا ہے, اللہ اکبر کہتے ہوئے ٹھیک ہے, لیکن کیا کرتا ہے؟ مثلا یوں کھڑا ہے نا, اللہ اکبر, اب ہاتھ باندھ لے گا. یہ بھی خلاف سنت ہے. یہ بھی خلاف ہے سنت مبارکہ. کیا ہے؟ یہ دیکھ, یہاں سے آئے سیدھا جو ہاتھ جہاں جانے اپنی جگہ پہ جائے اور کہیں نہ جائے. یہ آیت ہے قیام کی. ہاتھ باندھیے, آپ باندھیں پریکٹیکل. الٹا ہاتھ اور بازو نیچے, ناف کے نیچے. ناف کے ہاں سنت یہی ہے. اور سیدھا ہاتھ آپ کا اوپر. سیدھے ہاتھ کی جو 3 انگلیاں درمیان والی ہیں یہ کلائی کے اوپر آئیں گی. انگوٹھا اور چھنگلیاں کہاں جائے گی؟ کلائی کے اگل بغل میں. گویا یوں اس کو آپ پکڑ لیں گے. سامنے ہوں نا آپ کی, ادھر جانے بس ادھر ہی ٹھیک ہے. دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے, ناف کے نیچے. یہ طریقہ ہے سنت مبارکہ. اب آپ خود غور کریں, کوئی 2 ہی کام ہے. ایک ناف کے نیچے ہو, دوسرا اس آیت پہ ہاتھ بندھے ہوئے ہوں. الٹا ہاتھ نیچے ہے, سیدھا اوپر ہے, چھنگلیاں نیچے ہیں اور انگوٹھا اوپر ہے. یوں گویا اس کو ہم نے پکڑ لیا اور یہ ہلکا سا بن گیا. 3 انگلیاں کلائی کے اوپر آ گئیں. یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ قیام میں ہاتھ باندھنے کا سنت کے مطابق کیا ادا ہو گیا؟ طریقہ ادا ہو گیا. اب قیام کے بعد کون سی چیز آتی ہے پریکٹیکل کی دنیا میں؟ خلاف سنت ہوگا. یہ دیکھیں یہاں جو گھٹنے سے بنے ہوئے, اس کے اوپر آپ کا یہ ہاتھ ہے, یہ جگہ, اس جگہ کے اوپر یوں. ہاں جی. اب رکوع میں جائیں. یہ بھی خلاف سنت ہے. یہ بھی خلاف سنت ہے. ہایت پہ رکوع کے اندر جائیں. پہلے آپ بھائی کو دیکھیں جو رکوع کر رہا ہے, نگاہ کہاں ہے, پشت اور سار کا نظام دیکھیں. پھر وہ کس طرح گھٹنوں کو پکڑے ہوئے ہے. یہ طریقہ مبارکہ سنت کے مطابق ہے. شہادت کی انگل کو سیدھا رکھیں. یہ دیکھیں پنجے کی حالت میں. تمام بھائی اب یہی صورت حال.
سر اور پیٹھ بالکل برابر جھکے ہوں. کچھ لوگ سر کو نیچا کر دیتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے. اور نگاہ آپ کی دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کے درمیان رہے گی. اس کے بعد قومے کی حالت میں چلا جائے. آپ کا رخ اسی طرف رہے، کیمرے کی طرف. قومے کی حالت میں دیکھیں. اب اس میں جو غلط طریقہ استعمال ہوتا ہے، جس پر میں نے حدیث بھی عرض کی تھی، وہ کون سا ہے؟ یہ رکوع میں گیا، رکوع کر رہا ہے، اب رکوع سے کھڑا ہو رہا ہے، غلط طریقہ ہے. کھڑا ہوا فوراً سجدے میں چلا گیا. وہ جو حدیث عرض کی تھی وہ اس طریقے کے متعلق آئی تھی کہ اس طرح بندے کی نماز ہوتی، بالکل سیدھا، یہ سیدھے کھڑے ہو گئے. اس کے بعد آپ کہاں جانا ہے؟ سجدے کی حالت میں. آپ سجدے میں جائیں، جس طرح شریعت کے مطابق رخ آپ کو اسی طرف رہے. دیکھیں اس کی تمام چیزوں پہ نگاہ رکھیں، کون سی چیز پہلے لگتی ہے، کون سی بعد میں لگتی ہے، ہاتھ کہاں ہیں. پاؤں کی انگلیاں ادھر والے دیکھ لیں، پھر ادھر والوں کے لیے ہم ان کو اس طرح ان کا رخ موڑتے ہیں. ہاتھ تھوڑے سے آگے کریں کہ کان سے کوئی چیز نکلے تو ہاتھ سے اوپر لے. ٹھیک ہے، آپ رخ ہماری طرف کر دیں تاکہ ادھر والے پاؤں کی انگلیوں کو دیکھ سکیں. خصوصاً پاؤں کی انگلیوں پہ غور کریں. یہ سجدے کی آیت ہے. ہاتھ آگے کریں. یہ دیکھیں 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگا ہوا ہے. اور جب ہم اصل حالت میں یا سجدے میں ہوتے ہیں تو اس کا رخ کس طرف ہوتا ہے ہمارا؟ ابھی تو آپ کو سمجھانے کے لیے یہ حالت ہے نا، ان کا رخ کس طرف ہے. تو اس وقت آپ کی پاؤں کا رخ پاؤں کی انگلیوں کا رخ کس طرف ہو جائے گا؟ قبلہ شریف کی طرف. پاؤں کی 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پہ یوں لگنا ضروری ہے، جس طرح بھائی صاحب نے لگایا ہو. کھڑے ہوں. اب اسی طرف ایک سجدہ ہو گیا. اب ایک سجدے اور دوسرے سجدے کے درمیان میں کیا آتا ہے؟ جلسہ آتا ہے. جلسے کی صورت حال بنا کے دکھائیں جی. سجدے میں جائیں، سجدے میں جائیں، جلسے میں آ جائیں. دیکھیں یہ اوریجنل حالت ہے سنت کے عین مطابق. اس میں غلط حالت کیا ہے؟ جس پر سرکار علیہ السلام نے اس نمازی کو ڈانٹا کہ تیری نماز نہ ہوئی. سجدے میں گئے، کھڑے ہوئے، یہاں تک آئے. کچھ لوگ یہاں تک آتے ہیں اور بعض تو ایسے ہیں یہ سجدہ ہو رہا ہے. اس طرح نماز قطعاً نہیں ہوگی، اس طرح نماز قطعاً نہیں ہوگی. اب طریقہ رہ گیا اتحیات پہ کس طرح بیٹھنا ہے. رخ آپ ہماری طرف کریں، پہلے اسی طرف رخ کریں. انگلیوں کا خیال کریں. آپ ادھر والے پیچھے پاؤں کی انگلیوں کو دیکھیں، یہ ہاتھ کی انگلی. یہ جو جگہ ہے یہ غور کریں. یہ جو جگہ ہے انگلیوں کے پورے، یہ انگلیوں کے پورے گھٹنوں سے نیچے نہ جائیں ورنہ خلاف سنت ہے. مثال کے طور پر یہ سنت کے مطابق میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں. اب کچھ لوگ یوں بیٹھے ہوتے ہیں اتحیات پہ، آپ نے دیکھا ہوگا یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے. اتحیات پہ بیٹھنے کا، ہاتھ رکھنے کا یہ اصل طریقہ ہے. گھٹنوں تک آپ کی انگلیوں کے پورے ہوں، اور نہ بالکل بند کرنے ہوتے ہیں نہ بالکل کشادہ. عام حالت میں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہاتھ رکھنے کا طریقہ. اب آپ ملاحظہ فرمایا اتحیات میں مرد پاؤں کس طرح رکھ کے بیٹھتا ہے. رخ اس طرف کریں. پیچھے سے کپڑا اٹھا لیں، کپڑا اندر کر لیں نا تاکہ ہمیں نظر آئے. یہ دیکھیں یہ مرد کی حالت ہے. کس حالت میں بیٹھنے کی؟ جب اتحیات کی حالت میں بیٹھتے ہیں. عین سنت، اگرچہ اس کے خلاف کرے گا نماز ہو جائے گی لیکن سنت ادا نہیں ہوگی مرد کے حق میں. اب رخ اس طرف کریں. یہ بھی دیکھ لیں، کپڑے کو اندر کر لیجیے. یہ دیکھیں مرد کے لیے یہ طریقہ ہے اتحیات پہ بیٹھنے کا. یہ آپ کی نماز کا پریکٹیکل تھا. کوئی بات ایسی جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہو کہ اس کا پریکٹیکل ضروری ہے یہاں نہ آئی ہو تو بے شک بتا سکتے ہیں آپ.
سجدے میں کچھ لوگ بازو اس طرح کر لیتے اکیلے پڑھتے ہوتے کافی دور ہوتے ہیں. کوئی عرض نہیں ہے. جب اکیلے ہوں کوئی عرض نہیں ہے. اکیلے ہونے میں کوئی عرض نہیں ہے. جب بندے ہوں تو اس وقت لحاظ رکھا جائے, زیادہ دور نہ کیا جائے. کہہ رہے ہیں بھائی صاحب کہ کچھ لوگ تکبیر تحریمہ نہ یوں کہتے ہیں. مرد کا طریقہ مرض کر رہے ہیں, مرد کا, میل کا. مرد کے لیے سنت یہی ہے کہ اس کے انگوٹھے, یہ انگوٹھے ابہام, یہ کان کی جو نرم حصہ نہیں, لو کہتے ہیں اس کو, اس کے ساتھ ہلکے سے چھو جائیں. یہ دیکھیں, یہ سنت. یہاں تک اٹھایا, یہاں تک اٹھایا, یہ خلاف سنت طریقہ ہے. گو نماز شروع ہو جائے گی, کیونکہ سنت چھوڑنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. نماز کے ثواب میں کمی آتی ہے, شرف قبولیت میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی نماز کا پریکٹیکل ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے صحیح معنوں میں اللہ پاک ہمیں دین متین کو سیکھ کر شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. کل انشاءاللہ الرحمن